السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غلاموں کے حقوق۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ انسانیت کے کمزور اور ناتواں طبقوں میں غلاموں کی بھی ایک جماعت ہے۔ ہم کو دنیا کی تاریخ جب سے معلوم ہے یہ طبقہ موجود نظر آتا ہے۔ قومی اور فاتح قوموں نے ہمیشہ مفتوح قوم کے افراد کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، یعنی خود بادشاہ بن کر عیش و راحت، سیر و تفریح اور حکومت و شہنشاہی کے کام کیے، اور مفتوح افراد سے کانکنی، کاشتکاری اور محنت مزدوری کے مشقت والے کام کیے۔ ہندوؤں میں اچھوت قومیں اس کی یادگار ہیں۔ مصریوں میں قیدی بنی اسرائیل کی یہی کیفیت تھی۔ رومیوں میں غیر رومی اسی غلامی اور مشقت و محنت کے کاموں میں مصروف رکھے جاتے تھے، اور عربوں میں ان کے ساتھ یہی برتاؤ تھا۔ بلکہ عربوں میں قبائلی نظام ہونے کے سبب وہ ہر شخص جو قبیلہ سے وابستہ تھا وہ مظلوم، ہر قبیلہ کے آدمیوں ظلم و ستم کا تختہ مشق تھا، کیونکہ ان کو اپنی حفاظت کے لیے کسی قبیلہ کی قوت حاصل نہ تھی۔ چنانچہ اسلام کے آغاز میں ظالم قریشیوں نے جب لوگوں پر سب سے زیادہ ستم ڈھائے وہ یہی تھے۔ اسلام زیر دستوں کی مدد اور کمزور کی حمایت میں اٹھا تھا۔ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاہدہ فضول میں شرکت کی تھی اور جس کو نبوت کے بعد بھی پورا کرنا اپنا فرض جانتے تھے، وہ اسی غرض سے منعقد ہوا تھا کہ اس زیر دستوں کی حفاظت اور حمایت کی جائے۔ اس لیے اسلام کی آواز پر قریش کے رئیسوں سے پہلے قریش کے غلاموں اور کنیزوں نے لبیک کہا۔ چنانچہ زید بن حارثہ، خباب بن الارت، بلال حبشی، یاسر یمنی، عمار صہیب رومی، ابو کلیہہ، عامر بن قہرہ اور سالم غلاموں میں لینا، زنیرہ، نہدیہ، ام العبیس اور سمیہ لونڈیوں میں سب سے زیادہ پہلے اسلام کی آغوش میں آئیں، اور زید بن حارثہ کے سوا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں پرورش پا رہے تھے، سب سے اسلام کی محبت اور الفت میں سخت سے سخت کڑیاں جھیلیں، اور بعض نے اس راہ میں اپنی جانیں بھی دیں۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی تحریک کا لازمی جز بنا لیا تھا۔ غلاموں کی آزادی کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا تھا۔ سورہ بلد میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، جن کاموں کو گھاٹی بنایا گیا ہے، اس میں ایک تحریر رقبہ، گردن سے غلامی کی رسی کو کھولنا بھی ہے۔ چنانچہ مکہ کی پر خطر زندگی میں بھی حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر اور دوسرے اہل ثروت مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ مدینہ آ کر اس تحریک نے اور فروغ پایا، اور تحریر رقبہ یعنی گردن کو آزاد کرنا بہت سی فروگزشتوں کا کفارہ قرار پایا، اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے بہت سی ترغیبات کا اعلان کیا گیا۔ صحابہ نے اپنے پیغام کی اس آواز پر لبیک کہا، اور چند روز میں غلاموں کی دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔ حضرت حکیم بن حزام نے جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے ہیں، اسلام کے بعد 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت عائشہ نے صرف ایک قسم کے کفارہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر 1000 اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلاموں کو آزادی کی نعمت عطا کی۔ شرک کی ممانعت کے بعد اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ ان بندوں میں سرفہرست جن لوگوں کے نام ہیں ان میں یہ مظلوم فرقہ بھی ہے۔ فرمایا، اور اللہ کو پوجو
اور کسی اور کا ساجی نہ بناؤ. آج تک کے بنا ملتے ہیں.